نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، سو آج کے سیشن میں سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو یعنی انسان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے اسٹینڈرڈز کیا ہیں اور کیوں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. اور پھر مشن 3 کے اندر جو ایک چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں ہم ایکوز آف ریولیشن کے نام سے، اس میں اسٹڈی سرکلز اور سیشنز ہوا کریں گے، ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کی جائیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اور لاسٹ میں انشاءاللہ ٹائم بچا تو کوسچن آنسرز کر لیے جائیں گے. ہے تو یہ ایک قسم کا انٹروڈکٹری سیشن، لیکن صرف اس انیشیٹو کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا، اس میں انسان کا انٹروڈکشن ملے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ سیشن اور اسٹڈی سرکل کیوں ضروری ہے. اب سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب خود کو سمجھنے کے لیے نا ہم تھوڑی سی علامہ محمد اقبال سے مدد لیں گے. اقبال نے بہت خوبصورت لفظ میں انسان کو اس کی پہچان کروائی ہے، اس کو اقبال خود ہی کہتے ہیں. اب خود ہی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی پہچان کو خود ہی کہتے ہیں کہ انسان پہچان جائے کہ وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کے سٹینڈرڈز کی پیک کیا ہے، کہ اس کا جو اصل معیار ہے وہ کتنا بلند ہے. یہ خود ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس خود ہی کے انٹرو کو نا اپنے دماغ میں رکھیے گا انشاءاللہ، تاکہ آگے یہ لفظ جب ریپیٹ ہو تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ایک بار دوبارہ سن لیں. انسان کی اپنی پہچان کو خود ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ انسان کو پتا ہو کہ وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، اس کے سٹینڈرڈز کی پیک کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا معیار کتنا بلند ہے. اب مجھے بتائیں آپ کا وجود کن 2 چیزوں کا کلیکٹیو ریزلٹ ہے؟ یہ میسیج میں آپ بتا سکتے ہیں، یعنی کیا 2 فیکٹرز ہیں جن کو ملا کر آپ ایگزسٹنس میں آئے ہیں؟ یس، آپ کی باڈی اور آپ کی روح. اب جو باڈی ہے وہ بنی ہے خاک سے اور روح بنی ہے نور سے. یعنی آپ کی باڈی جو ہے، جو آپ کی پوری ایگزسٹنس ہے، وہ نور اور خاک کا مکسچر ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں جب انسان کہیں بچنے کے لیے یا کچھ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی کو جو خاک سے بنی ہے یا آپ کی روح کو؟ یس obviously باڈی کو. رائٹ. انسان جب چوری کرتا ہے تو اس کے پیچھے کس کا فائدہ ہوتا ہے، باڈی کا یا روح کا؟ بے شک باڈی کا. زنا بھی باڈی کی خواہش کے لیے کرتا ہے، اور باقی بھی تمام چیزیں ٹھیک ہے جو اس کے سٹینڈرڈز گراتی ہیں وہ اسی خاک کی خواہش یا ضرورت ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی سی پیک ایگزامپلز ہیں، اب تھوڑا مزید ایزیلی سمجھتے ہیں. آپ اپنے پروفیسر کے سامنے حق یا ترف نہیں بولتے کہ یار وہ فیل نہ کرتے. اب فیل ہونا آپ کے خاکی جسم کو خطرہ محسوس ہوتا ہے یا آپ کی روح کو؟ آپ کے خاکی جسم کو نا، کہ یار میں فیل ہو گیا تو ڈگری کیسے ملے گی، ڈگری نہ ملی تو جاب کیسے لگے گی، آگے کیسے معاملات چلیں گے. پھر اب مزید سمپلیفائی کرتے ہیں. اب آپ کو اس خاکی جسم کو بھرنے کے لیے نا جاب کرنی پڑتی ہے، اور یس باس کر کے اپنے سٹینڈرڈز لو کرنے پڑتے ہیں خاکی جسم کے لیے. اچھا، اب ان ساری ایگزامپل سے نا ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ خاک کی میجورٹی خواہشات جو ہیں نا آپ کو اپنے سٹینڈرڈز پر کمپرومائز کرواتی ہیں. یعنی یہ خاک ہی ہے جو آپ کے سٹینڈرڈز گرانے کا سبب بنتی ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہاتھ میں مٹی لیں اور ہوا میں پھینکیں تو وہ نیچے گرتی ہے، زمین کی طرف گر جاتی ہے. اب قرآن اس کو ایسے بیان کرتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص کا بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے،
مگر وہ تو زمین، ٹھیک ہے، وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، یعنی اس کی خواہشات نے اس کو زمین سے جکڑ دیا۔ اب یہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ہم اس کو اپنی آیات سے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے قرآن کو پڑھنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان آیات سے کیا ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائیں گے، مگر سوال آتا ہے کہ کیسے۔ اس لیے اب آتے ہیں دوسرے پورشن کی طرف، جو کہ ہے روح یعنی نور۔ اب جو روح ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اور اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیڈز ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ کے سٹینڈرڈز، آپ کا معیار اوپر لے کر جاتی ہیں۔ اب وہ خودی جو ہم نے اوپر سمجھا تھا خودی کیا ہوتی ہے، اب جو یہ نور ہے نا، یہ خودی سے بھرتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے خودی تک پہنچنا، اس کی خوراک ہے خودی کہ خود کو پہچاننا اور اس پیک تک پہنچنا۔ اب خودی نا آپ کے سٹینڈرڈز کی پیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں عام لفظوں میں، وہ آپ کے سٹینڈرڈز کا بیس میرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سٹینڈرڈ کا اسکیل امیجن کریں، ٹھیک ہے، اس کا میکسیمم کاؤنٹ نمبر ہے 100 اور دوسرے اینڈ پر 0 ہے، تو جو 0 ہے نا، اب 0 سے نیچے جائیں گے تو آپ اسکیل سے باہر آ جائیں گے۔ آپ اس کو اسٹینڈرڈ اسکیل امیجن کریں، آپ اسٹینڈرڈ سے باہر آ جائیں گے، تو جو 0 ہے وہ آپ کا ضمیر ہے، اور جو اس کا پیک ہے جو 100 پوائنٹ ہے وہ آپ کی خودی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ضمیر کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی کام کرنے لگو تو ضمیر اندر سے آواز دیتا ہے، چیخیں مارتا ہے، بتاتا ہے کہ یار اتنے نیچے مت گر، بالکل اسٹینڈرڈ نہ چھوڑ دے، اسٹینڈرڈ سے باہر ہی نہ ہو جائے بالکل۔ پھر آتی ہے خودی۔ خودی آپ کو اپنی پہچان کروا کر آپ کے سٹینڈرڈز کی پیک تک لے جاتی ہے۔ جیسے خودی آپ کو اندر سے کہتی ہے کہ یار یہ یس بوس والا رویہ نا کسی انسان کے سامنے نہ رکھ، یہ خودی ہی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے اندر حیا اور غیرت پیدا کرتی ہے تاکہ آپ سٹینڈرڈز کی پیک تک پہنچ سکو، ورنہ خاک کو حیا اور غیرت سے نا ہمیشہ نقصان ہی پہنچتا ہے۔ خودی کیا کرتی ہے، انسان کو زمین سے اٹھاتی ہے اور اتنا بلند کرتی ہے کہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر اپنے رب سے ڈائریکٹ کر دیتی ہے، اور آپ کے سٹینڈرڈز اس رب کے دیے ہوئے سٹینڈرڈز تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے نہیں یار میں رب کے علاوہ کسی کے انٹر نہیں ہو سکتا۔ اقبال کا شعر ہے اس پہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان کہتا ہے نہیں بس سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو یس کرنا ہے تو میں نے صرف اپنے رب کو کرنا ہے۔ ہاں وہ نہ کر رہا ہو، خاک کے پیچھے لگا ہو، تو پھر اس کو وہ 1000 سجدے کرنے پڑتے ہیں، وہ جو اس ایک سجدے کی وجہ سے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ جو انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، اور جیسا ہم نے اس آیا میں پڑھا کہ ہم اس کو اپنی آیتوں کے ذریعے بلند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم صرف ایک آیا دیکھیں گے قرآن کی، جو آپ کو آپ کی پہچان کروائے گی اور بتائے گی آپ کون ہیں، اور اسی صرف ایک آیا سے پہلے، ٹھیک ہے، اسی صرف ایک آیا سے گزرنے کے بعد آپ کے سٹینڈرڈز کی پیک کا، آپ کی بلندی کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے سے پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے سٹینڈرڈز کی پیک کیا ہے، کہ ہم اس اللہ کے خلیفہ ہیں، اس اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ انسان جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو نا، اس کا معیار اسی کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے امیجن کریں آپ کو آج پرائم منسٹر اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کر کہیں بھیجے، تو آپ کو اپنے سٹینڈرڈز میں نا ایک ایڈیشن فیل ہوگا کہ میرا معیار تو اتنا بلند ہے کہ ایک پرائم منسٹر مجھے اپنی جگہ کہیں بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا وہاں ہر کام ایک معیار والا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اس کی ویلیو کیا ہے۔ اب اس اللہ نے آپ کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اس ایک بات سے آپ کے سٹینڈرڈز کو زمین سے اٹھا کر 7 آسمانوں سے بھی اوپر اپنے تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب آپ کو یہ خود ہی نصیب ہو جائے گی نا، یعنی اپنی پہچان ہو جائے گی، تو آپ کبھی حق بتانے سے ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس خاک کے لیے اپنے سٹینڈرڈز نہیں گرائیں گے۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں کون ہوں، میرا معیار کیا ہے، میں کس کا ریپرزینٹیٹیو ہوں۔
لیکن اگر خاک کی خواہشات ہی فلفل کرتے رہے اور نور کو بالکل سائڈ کر دیا، پھر خاک ہر کسی سے آرڈر لیتی ہے، لوگوں کے پریشر میں کام کرواتی ہے آپ سے، لوگوں کو خوش کرواتی ہے، چاہے اپنا معیار جو رب نے دیا ہے نا اس کو گرانا بھی پڑے۔ لیکن اور خاک لوگوں کی فکر نہ بھی کرے نا تو بھی میکسیمم آپ کو اپنے اندر ہی بند کر دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے کہ یار خود کو خوش کرو، آپ کے اپنے بارے میں خوف پیدا کرواتی ہے کہ اگر تم نے حق کا ساتھ دیا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تیرے ساتھ، اور اس چکر میں آپ کے اسٹینڈرڈ زیرو کر دیتے، بالکل زیرو۔ لیکن اگر نور کو، روح کو مضبوط کیا ہو، خود کو پہچانا ہو، پھر نور اتنا اوپر لے جاتا ہے کہ آپ کو سب نیچے نظر آتے ہیں، جن کو ان کی خاک نے نیچے زمین کی طرف کھینچ کر رکھا ہوا ہے، جن کو ان کی خواہشات نے زمین سے جکڑا ہوا ہے، ان کو بلندی پہ نہیں پہنچنے دے رہی۔ پھر نور کو ان کی فکر ہوتی ہے اور وہ بے چین رہتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو اوپر اٹھاؤں اور ان کو بتاؤں کہ ان کی پہچان کیا ہے۔ ان سب کی فکر ہوتی ہے آپ کو کہ یار یہ سب کیسے اوپر آئیں گے، ان کے سٹینڈرڈز کیسے بڑھیں گے۔ پھر آپ صرف اکیلے وہاں نہیں ہوتے اس بلندی پر، آپ کو اکیلے وہاں بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، یار یہ سب بھی اوپر آ جائیں، یہ سب بھی اس پیک تک پہنچ جائیں، اپنے معیار کو پہچانیں۔ اس پر شکیب جلالی کا ایک شعر ہے، شکیب کہتے ہیں ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر، بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے سارے اس بلندی پہ موجود ہوں، اس آسمانوں سے اوپر والی بلندی پر موجود ہوں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، آپ کو بے چینی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا معیار کتنا بلند ہے، آپ کے سٹینڈرڈز کتنے ہائی ہیں، آپ کس کے خلیفہ ہیں، آپ کس کے ریپرزینٹیٹو ہیں۔ اچھا، آپ نے بہت بات سنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارے نبی امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، مگر کبھی سوچا ہے کہ کیوں روتے تھے؟ ان کے نبی اپنے سٹینڈرڈز کی پیک اچیو کر چکے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے نا اور محسوس کرتے تھے کہ سب کس طرح زمین سے جکڑے ہوئے ہیں، زمین سے چپکے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، اور اس بلندی پر نہیں پہنچ رہے، جو ان کا اصل معیار ہے، جو ان کا اصل سٹینڈرڈز کی پیک ہے، وہاں تک یہ نہیں آ رہے، کس طرح انہوں نے اپنے سٹینڈرڈ زیرو کیے ہوئے ہیں، ان کی فکر میں ہے کہ یہ بھی اوپر آ جائیں اور اپنا معیار بڑھا لیں، اس لیے میرے نبی اتنا روتے تھے۔ یعنی ہمیں اپنے نبی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو جتنی اپنی پہچان ہوگی نا، اتنا ہی دوسروں کو بلند کرنے کی تڑپ، دوسروں کو بلند کرنے کی جستجو اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، کہ کس طرح یہ سب بھی اوپر آ جائیں، یہ سب بھی اس سٹینڈرڈ کی پیک کو اچیو کر لیں، اس بلندی پر پہنچ جائیں۔ مگر خاک چونکہ خود نیچے ہوتی ہے تو اس کو کوئی نظر نہیں آتا، اس کو صرف اپنی فکر رہتی ہے، اور یہی سوچتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ خودی، یہ بلندی کیسے ملے گی؟ یہ جاننے کے لیے ہم دوبارہ شروع سے اسی آیت کی طرف چلتے ہیں جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں فرمایا گیا تھا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اس کو ان کے ذریعے بلند کرتے، ان آیات کے ذریعے اس کو بلند کرتے تھے، یعنی اسی قرآن کی آیات سے ملے گی یہ خودی، یہ سٹینڈرڈز کی پیک۔ اسی لیے ہم نے یہ اسٹڈی سرکل، یہ سیشن سٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم مل کے اس سٹینڈرڈز کی پیک کو ریچ کر سکیں، وہاں تک پہنچ سکیں، اپنا معیار بلند کر سکیں، اور لوگ جو زمین سے چپک چکے ہیں، جو بلند نہیں ہو رہے، ان کو اٹھا سکیں۔ اچھا، باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، اور کیوں ضروری ہے یہ سیشنز اور اسٹڈی سرکلز۔ باقی جو اس کا اسکیجول ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے کو 1 گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی، 7:30 to 8:30۔ سیٹرڈے کو سیشن ہوا کرے گا، ٹھیک ہے، اور سنڈے کو اسٹڈی سرکل ہوا کرے گا۔ اسٹارٹنگ میں جو ہم ان میں کور کریں گے وہ کچھ ایسے ہوگا کہ جو سیٹرڈے والا سیشن ہوگا اس میں ہم قرآن کی وہ بیسک ٹرمینالوجیز، ٹھیک ہے، وہ بنیادی اصطلاحات جس کا کلچر، انوائرمنٹ یا کسی بھی وجہ سے نا اصل مفہوم دب چکا ہے، ٹھیک ہے، جن کے اصل معنی ہم نے بھلا دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دھندلا، اتنا دھندلا چکے ہیں وہ کہ ہم ان کا اصل مفہوم اخذ ہی نہیں کر پا رہے۔ ہم ان کو باری باری کلیئر کیا جائے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ کلیئر ہو سکے۔
اور جو سنڈے کا اسٹڈی سرکل ہوگا اس میں ہم سب مل کر ٹھیک ہے اسٹارٹنگ سے قرآن سمجھنا اسٹارٹ کریں گے، اور آپ سب سارے ممبرس اس میں کلیکٹیولی اپنا پارٹیسپیشن ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے سارے مل کر پارٹیسپیٹ کریں گے جو اسٹڈی سرکل ہوا کرے گا. اور جو اسٹڈی سرکل ہوا کرے گا وہ بردرز اور سسٹرز کا سپریٹ ہوا کرے گا انشاءاللہ. باقی اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ ہم گروپس میں بھی شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کا بھرپور پارٹ بنیں گے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا، اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو آج کے سیشن کے ریلیٹڈ یا آگے کے معاملات سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، تو وہ ہینڈ ریز کر کے باری باری پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹائم نکالنا قبول فرمائے اور اسی طرح آگے بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. جی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو. یہ جو بردر کا کویشچن ہے کہ کیا ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے کمنگ ویکس میں، تو بیسکلی بردر ہم قرآن کو ہی لے کر چلیں گے. جو سیشنز ہوا کریں گے اس میں بھی ہم قرآن ہی کی ٹرمینالوجیز، ٹھیک ہے، جو دب چکی ہے آپ کے کلچر کے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. باقی اس کے علاوہ جو اسٹڈی سرکلز ہوا کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ قرآن ہی مل کر پڑھا کریں گے اسٹارٹنگ سے انشاءاللہ. سارے پارٹیسپیٹ کیا کریں گے اس میں. اچھا، جو مٹی کا کنسیپٹ تھا وہ اس طرح تھا کہ ہم نے دیکھا کہ انسان کا جو وجود ہے نا، ٹھیک ہے، وہ دونوں چیزوں کا کولیکٹیو ریزلٹ ہے. ایک آپ کا یہ جو خاک کا جسم اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور ایک آپ کے اندر روح ہے، ٹھیک ہے. تو باقی پوری ڈسکشن اسی پہ ہوئی ہے کہ جو خاک کا جسم ہے نا، اس کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان میں سے میجورٹی ایسی ہیں جو آپ کے سٹینڈرڈز نیچے کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہم نے وہ یہاں پہ ایگزامپلس بھی رکھی ہیں اس کی. اس کے بعد ہم نے نور کو سمجھا، اپنی روح کو سمجھا کہ اس کے جتنی بھی خواہشات ہیں وہ رب سے الائنڈ ہیں، تو وہ آپ کو اوپر کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو قرآن میں آیت ہے تھوڑی سی وہ اس کو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے. انہی آیات کے ذریعے بلندی والا کنسیپٹ ہم نے سمجھا کہ ہم نے انہی سے یہ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان سیشنز اور اسٹڈی سرکلز کے ذریعے انشاءاللہ. باقی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، ٹھیک ہے. اس کی خواہشات نے اس کو اس زمین کے ساتھ جکڑ کر رکھ دیا، ٹھیک ہے. تو یہی بات تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان آیات کے ذریعے بلند ہونا ہے، اور جو لوگ زمین سے جکڑے جا چکے ہیں ان کو بھی چھڑوانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور ان کو بھی اپنے ساتھ اس بلندی پر لے کر جانا ہے انشاءاللہ. باقی مزید آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، اس میں انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. باقی اگر کسی کا کوئی مزید سوال نہیں ہے تو سیشن کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ گروپس کھول دیے جائیں گے، آپ وہاں پہ بھی کویشچن کر سکتے ہیں، وہاں ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کر دی جائیں گی. یا اگر ابھی کسی نے کرنا ہے سوال تو وہ کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا، اب یہ جو سوشل میڈیا پر اچھے لوگ جو جن کو آپ کہہ رہی ہیں تو وہ اپنی صرف وہی سائڈ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی اسپرچول پیک دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے زندگی میں کیا معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے لے کر چل رہے ہیں. تو یہ اسٹرگل ہے، یہ کنٹینیو اسٹرگل ہے، ٹھیک ہے، یہ کرنی پڑے گی. اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا لیکن کنسسٹنٹ رہنا ہے انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ جڑے رہیں گے رب کے ساتھ انشاءاللہ. خود کو نا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکال کے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے کوشش کرنی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں رب سے کنیکشن اس طرح نہیں مضبوط کر پا رہے. سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا کمفرٹ زون چھٹ رہا ہے کہ نہیں. ہم اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے رہتے تو نہیں کوشش کر رہے، صرف ہم اکثر خود کو دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اگر چھٹ رہا ہے، آپ ایکسٹرا ایفرٹ ڈال رہے ہو، پھر بھی مشکل ہو رہی ہے، تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹرگل جاری رکھیں انشاءاللہ. باقی اب میرا خیال ہے کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو سیشن اینڈ کر دینا چاہیے. باقی آپ لوگوں کے سسٹرز گروپ میں آپ لوگوں کے پاس جو سسٹر مینجمنٹ ٹیم ہے، ایڈمنز موجود ہیں، آپ ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو انشاءاللہ آنسرز پرووائڈ کر دیں گے. بردرز کی ٹیم جو ہے وہ بردرز کو پرووائڈ کر دے گی انشاءاللہ. تو آج کا سیشن ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. آگے انشاءاللہ
آپ امید ہے کہ آپ سب آئیں گے، سارے اٹینڈ کریں گے اور اپنا حصہ ڈالا کریں گے، بھرپور حصہ ڈالا کریں گے انشاءاللہ۔ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔